الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. الحمدللہ ہماری اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور یہاں کے علماء کرام کی فکر مندی اور آپ سب کی محبت کے نتیجے میں درس قرآن کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اور ارادہ یہ کیا گیا تھا کہ اس درس قرآن کے تحت جس سورہ مبارکہ سے آغاز اور ابتدا کی جائے وہ ایسی صورت ہونی چاہیے جسے ہم تقریباً ہر نماز میں دہراتے ہیں یا سنتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کے جتنے اہم مضامین ہیں جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ سارا لٹریچر سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے. لہذا جو شخص سورہ فاتحہ کو سامنے رکھتا ہے اس کے ترجمے کو اس کی تفسیر کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص قرآن کریم کے مرکزی میسج کو اپنے ذہن و دماغ میں اتارے ہوئے ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے اسی لیے اس صورت کو ام القرآن کہا جاتا ہے یعنی قرآن کریم کا خلاصہ, قرآن کریم کا وہ سرچشمہ جس سے قرآن کے سارے علوم پھوٹتے ہیں نکلتے ہیں. تو اس صورت پر گفتگو کرتے ہوئے الحمدللہ ہم اس کی پہلی 2 آیتوں تک پہنچے تھے جس میں الحمدللہ رب العالمین اور دوسری آیت الرحمن الرحیم پر گفتگو ہوئی تھی. اس کے بعد جو تیسری آیت ہے مالک یوم الدین جس میں اللہ تبارک و تعالی اوپر سے بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم وہ سب پر مہربان ہے, بہت مہربان ہے. مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. قرآن کریم کی یہ اسپیشلٹی ہے کہ اس کی ہر صورت دوسری صورت کے ساتھ ایک کنیکشن رکھتی ہے, بلکہ اس سے زیادہ گہرائی میں اگر ہم اتر کے دیکھیں تو اس کی ہر پہلی آیت دوسری آیت کے ساتھ ایک ریلیشن رکھتی ہے. تو اس اینگل سے الحمدللہ رب العالمین یہ جڑی ہوئی ہے الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اسی طریقے سے اس کے بعد آنے والی جو آیت کریمہ ہے مالک یوم الدین اس کا بہت گہرا تعلق ہے الرحمن الرحیم کے ساتھ. ایسا یاد پڑتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو تعلق اور جوڑ ہے اس پر 1-2 باتیں عرض کر بھی دی گئی تھی کہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمانیت کو بیان کیا کہ وہ سب پر دیالو اور کروپارو ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جب رحمت کا اعلان کیا جاتا ہے اور اس کی طرف سے آدمی کو یہ احساس ملتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت مہربان ہے, بہت نرم ہے, تو کبھی کبھی نرمی کا پہلو سامنے والے انسان کو
کسی گستاخی کے اوپر، کسی جرم کے اوپر ابھار دیتا ہے. سامنے والے کا اس شخصیت اور پرسنالٹی کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو ایک فری گراؤنڈ میں فیل کرتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کے ذریعے سے ایک بیلنس پیدا کیا ہے. وہ بیلنس یوں پیدا کیا کہ میرے بندو، جس طریقے سے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، سب پر مہربان ہوں، تو کہیں یہ نہ سمجھنا کہ میری رحمت تم کو دھوکے میں ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں، تو پھر اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دو اور اپنے سارے چونچلے اسی دنیا کے اندر پورے کرنے لگو اور میری شریعت کی حدود و قیود کو پھلانگ جاؤ، کسی باؤنڈری کا پاس و لحاظ نہ رکھو. اے میرے بندو، یاد رکھو جس طریقے سے میں رحمان اور رحیم ہوں، اسی طریقے سے میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں. یعنی یاد رکھنا، میں ایک دن ایسا قائم کرنے والا ہوں جس دن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دوں گا، اور اس دن اگر کسی کی کوئی برائی سامنے آئے گی تو اس وقت مجھے پوری قدرت ہوگی کہ میں چاہوں گا تو اس کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دوں گا. تو مالک یوم الدین کے ذریعے سے وہ بیلنس پیدا ہوا کہ اگر اس کو بیان نہ کیا جاتا تو الرحمن الرحیم سے بندہ گناہوں کی جرت کر سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک یوم الدین کے ذریعے سے کاؤنٹر کیا. فرمایا مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ تو ان دونوں آیتوں کے درمیان ربط اور تعلق ہو گیا. اب ہم اس آیت کریمہ میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے مالک ہے، اس میں کیا شک ہے؟ پھر اسپیشلی یہ کہنا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی پورے عالم کے مالک ہے. اس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا، ہوا کا کوئی جھونکا چل نہیں سکتا، ایک ذرہ اس کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، کوئی دم نہیں مار سکتا. اسی کی سلطنت کا ڈنکا پوری دنیا کے اوپر بج رہا ہے، وہ سپیریئر اتھارٹی رکھتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیمپرری چیزوں کی نسبت اپنے بجائے لوگوں کی طرف کر رکھی ہے. کہ گھر ہے، آدمی کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے. گاڑی ہے، انسان کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی ہے، اس کا مالک میں ہوں. فون ہے، آدمی کہہ سکتا ہے، کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ میرا فون ہے. اگرچہ ان چیزوں پر حقیقی ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن دنیا میں انسانوں کی ملکیت کا ایک پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے اور اپنی ملکیت کو گویا کے کرٹن کے پیچھے چھپا رکھا ہے. اور اس ملکیت کا اعتبار بھی ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی ہے، کوئی لے کر چلا جائے، آپ اس کے پیچھے دوڑیں، وہ کہے کہ ساری چیزوں کا مالک تو اللہ ہے، تم کہاں اس کے مالک ہو. کوئی آپ کا فون لے کر چلا جائے، یہ کہے کہ ساری چیزوں کے مالک تو اللہ ہے، تم کہاں اس کے مالک ہو. تو یہ ملکیت کا پردہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈال رکھا ہے، اس کا اعتبار بھی کیا جاتا ہے، اس کو ایک لیگل اینگل فراہم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے آدمی کو چیز کا مالک سمجھا جاتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے اس کی اجازت کے بغیر اس میں کوئی ہیر پھیر کرنا، تصرف کرنا، اس کو یوز کرنا ناجائز سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے دعوت کے ساتھیوں کو بطور خاص یہ ہدایت جماعت میں جاتے وقت کی جاتی ہے کہ کسی بھی ساتھی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں. وہ اسی لیے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے. تو دنیا کے اندر موجود تمام چیزوں پر یقیناً اللہ تعالیٰ کی ملکیت قائم ہے، لیکن انسانوں کی انڈیویجولی ملکیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے یہ گمان اور یہ بھرم قائم ہے کہ چیزیں ہماری اپنی ملکیت میں ہیں، ہماری اپنی کسٹڈی میں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس دن یہ پردہ پھاڑ دیا جائے گا، یہ بھرم اٹھ جائے گا،
اس خواب سے لوگ باہر آ جائیں گے، یہ ملکیت کی نیند ٹوٹ جائے گی اور پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس طریقے سے پائے گی کہ اپنی نگاہوں سے لوگ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں ہماری ملکیت کا صرف بھرم تھا، ہم حقیقت میں کسی چیز کے مالک نہیں تھے۔ اگر مالک کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے۔ اس کے پیش نظر کہا جا رہا ہے کہ لوگوں وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کو قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ پر کھولا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں سارے لوگوں پر بے ہوشی چھا جائے گی۔ پھر جب دوسری مرتبہ ان کو اٹھایا جائے گا تو اس سے پہلے کا منظر قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ وہ یہ بیان کیا ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مشت کے اندر ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی، اور ساتوں آسمان اس کے داہنے ہاتھ کے اندر لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اَیْنَ الْمُلُوک، بادشاہ کہاں ہے جن کو دنیا کے اندر اپنی حکومت و سلطنت کا غرور تھا اور وہ اسی ابھیمان میں زندگی گزارتے تھے، چیزوں پر اپنی حکومت کا ڈنکا لوگوں سے تسلیم کرواتے تھے، وہ سارے کے سارے بادشاہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَیْنَ الْجَبَّارُونَ، وہ ظالم کہاں ہیں جو میری سرزمین پر دندناتے تھے اور جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو گھٹن میں مبتلا کر رکھا تھا؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، سناٹا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی ملکیت و ملوکیت ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود کہیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج تو اس ایک اللہ کی حکومت و سلطنت ہے جو تنہا ہے، جو سب کے اوپر غالب ہے۔ تو اس کو یہاں پر ایکسپریس کیا گیا ہے ایک چھوٹے سے سینٹنس میں کہ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے کے دن کا تنہا مالک ہے۔ یہ تو قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس پر بات ہو گئی۔ یہاں پر ایک دوسری بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بدلہ جو دیا جاتا ہے تو جو شخص کسی ججمنٹ کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو دنیا میں عام طور پر اصول یہ ہے کہ اس پر انصاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مجرم ہے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو جو جج ہوتا ہے اب اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو سزا دے، اور اگر کوئی بے قصور ہے اور اس کا بے قصور ہونا، اس کا نردوش ہونا ثابت ہو جائے کہ اس نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا، تو پھر اس جج پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس کو باعزت بری کر دے، اس کو ریلیز کرے۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو جس طریقے سے یہ دنیا کی عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے تو ایک عدالت وہاں بھی لگنے والی ہے، لیکن اس عدالت میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدلے کے دن کا جج نہیں ہے، بلکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ جب بدلے کے دن کا مالک ہے تو اب ایک آدمی ایسا ہے جس نے زندگی پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بغاوت کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے۔ تو جس طرح یہاں دنیا میں جج پر یہ لازم ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا دے، اللہ تعالیٰ پر کوئی لازم نہیں کر سکتا کہ وہ مجرم کو جہنم میں بھیجے۔ وہ وہاں اعلان کرے کہ میں اس مجرم کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر کسی کو پر ماننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جج نہیں ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا نرنایک ہے، وہ جج ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ سارے مومنوں کے بارے میں اگر وہ فیصلہ کر دے کہ سب کو جہنم کی آگ کے حوالے کر دو، کوئی اللہ تعالیٰ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو کچھ کرتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن ہاں
لوگوں سے ان کے ایک ایک کرتوت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے سپیریئر اتھارٹی۔ یہ اتھارٹی دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی کبھی حاصل نہیں ہوتی جو اس حقیقی بادشاہ کو وہاں پر حاصل ہوگی۔ تو مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر جو تیسری چیز ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن کریم نے ایک بہت بڑے کنسپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ وہ کنسپٹ یہ ہے کہ انسان جب سے پیدا ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہمیشہ سے انسان کی علمی محفلوں کا یہ بہت دلچسپ سوال رہا ہے کہ کیا موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کہاں جا کر اینڈ کرے گی؟ انسانی زندگی کا سفر جب ختم ہوگا تو اس موت کے اس پار کیا کوئی دوسری لائف ہے جو ہمارا انتظار کر رہی ہے، یا یہیں پر سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ صدیوں سے اس پر بحث ہوتی چلی آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب جو ایک یونیورسل لا اپنے اندر رکھتی ہے، جو قیامت تک کے لیے رہنما بن کر آئی ہے، یہ کتاب اس سوال کو کیسے اگنور کر سکتی تھی؟ اس وجہ سے قرآن کریم نے موت کے بعد کی زندگی کے کنسپٹ کو کلیئر کیا۔ ویسے حقیقت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے توحید کا مضمون آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام پیغمبروں کا کامن میسج رہا ہے، اسی طریقے سے موت کے بعد کی زندگی کا کلیئر کنسپٹ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور ان کے مشن کا اہم حصہ رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ تمام قومیں جو اپنے پاس کسی آسمانی پیغام ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس آکاش وانی ہے، اور اس میں پیش اس وقت دنیا کے اندر 3 قومیں ہیں۔ ایک تو یہود ہے جن کے پاس تورات ہے، دوسرے عیسائی ہے جن کے پاس انجیل ہے، اور تیسرے مسلمان ہیں جن کے پاس قرآن کریم ہے۔ تو بے شک تورات کے اندر آخرت کے کنسپٹ کو بیان کیا گیا ہے، انجیل میں بھی بیان کیا گیا، لیکن ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، تو ان کے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو ابھیگم ہونا چاہیے، جو کلیئر آستھا ہونی چاہیے، وہ گڑمڑ ہو گئی، اور اس میں لوگوں نے اپنے ذہن کی اپج سے کام لیا۔ ٹیک فار ایگزامپل، یہود کہنے لگے کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے تو ہم تو چوزن پیپل آف دی لارڈ ہیں۔ یہود کا قول قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، ہم تو اس کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو اس وجہ سے جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، یا لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، وہ یہ کہتے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کنسپٹ کے ساتھ یہ وچار دھارا آدمی کی اس پریکٹیکل لائف کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی، کیونکہ جب یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ موت کے بعد کی زندگی ہماری ہے، جنت ہمارے لیے کنفرم ہے، ہمارا ریزرویشن وہاں ہو چکا ہے، تو اب یہاں آدمی کیوں گناہوں سے بچے گا؟ یہاں وہ کیوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا، جبکہ اس نے اپنے ذہن و دماغ میں ایک ریزلٹ پہلے سے فکس کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اسرائیل کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اگر کسی اسرائیل کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو بھی گیا تو ابراہیم علیہ السلام جہنم کے دروازے پر کھڑے رہیں گے اور سارے اسرائیلیوں کی سفارش کرا کے ان کو جنت میں لے جائیں گے۔ عیسائیوں کی طرف آئیے تو عیسائی حضرات یہ کہتے ہیں، کرسچن وہ کہتے ہیں کہ انسان گنہگار پیدا ہوا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سولی پر چڑھ کر تمام انسانوں کے اوپر جو گناہ تھا اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اس لیے جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ تسلیم کر لے کہ وہ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ تسلیم کر لے کہ ان کو سولی دے دی گئی، تو اس شخص کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے لیے اور کسی چیز کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
تو دیکھیے آخرت کا ستھرا متھرا عقیدہ، باوجود ہے کہ وہ آسمانی پیغام رکھنے والی قومیں ہیں، لیکن وہ ان کے یہاں بڑی حد تک مسخ ہو گیا، یعنی اپنی اصل شکل اس نے کھو دی۔ ہمارے برادران وطن کو دیکھیں، ہندوازم کے اندر موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں آواگمن کی آستھا پائی جاتی ہے، گجراتی میں اس کو آواگمن کہتے ہیں۔ آواگمن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ آستھا رکھتے ہیں کہ ایک انسان ایک نہیں کئی جنم لیتا ہے، اس کا یہ جو کرنٹ جنم ہے، اس وقت وہ جو زندگی گزار رہا ہے، وہ بھی اس کے پچھلے جنم کی جزا یا سزا ہے۔ اور ابھی وہ جس طرح کے اعمال کر رہا ہے، تو اگر وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو موت کے بعد اس کے آتما کو کسی اچھے شخص کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال کرتا ہے تو موت کے بعد اس کی روح کو کسی جانور کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے برادران وطن کا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی ایسا عقیدہ ہے کہ وہ عقیدہ آدمی کی یہاں گزاری جانے والی زندگی کے اوپر کوئی بڑا اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہ قرآن کریم کا احسان ہے انسانیت کے اوپر کہ وہ آیا اور اس نے صدیوں سے چلے آنے والی اس گتھی کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ سلجھایا کہ بالکل کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دیا، اور یہ کلیئر اعلان کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص ایک ذرے یعنی ایک رجکن کے برابر بھی اچھائی کرے گا، قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کرے گا، قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں اس کو موجود پائے گا۔ اور یہ ایسی دو آیتیں کریمہ ایسی ہے کہ مفسرین نے یہ کہا کہ قرآن کریم میں ان دونوں آیتوں کے علاوہ اور کچھ نہ اتارا جاتا، پھر بھی یہ دونوں آیتیں انسانوں کو صحیح راستے پر بنے رہنے کے لیے، لگائے رکھنے کے لیے کافی تھی۔ تو کتنی جامعیت ہے اور کتنا واضح کنسیپٹ ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھے گا کہ جو کچھ اندر لکھا ہوا ہے اسے دیکھ دیکھ کر کپ کپا رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے یہ کیسی کرمنوند ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر کوٹ نہ کی گئی ہو، جس کا اس کے اندر ریکارڈ موجود نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے کیے کرائے کو قیامت کے دن اپنی نگاہوں کے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں، آخرت کے بارے میں یہ جو واضح عقیدہ ہے وہ آدمی کی 24 گھنٹے کی زندگی کو مینیج کرتا ہے کہ وہ جب صبح اٹھتا ہے تو شام دوبارہ اپنے بستر کے حوالے ہونے تک وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو آخرت کا عقیدہ اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ میرا اٹھنے والا یہ قدم یا تو میری آخرت بنا رہا ہے یا میری آخرت بگاڑ رہا ہے، میرا گزرتا ہوا ہر لمحہ یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، یہ ویسٹ نہیں جا رہا ہے، اس کے ذریعے سے ایک دوسری زندگی کی تعمیر یا تخریب کا سامان ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ کیسی کانشسنس اس آخرت کے عقیدے کے نتیجے میں آدمی کی اس ریئل لائف کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک عمل کو، اپنے دیکھنے کو، اپنے سننے کو، اپنے بولنے کو، اپنے ہاتھ پیر کی نقل و حرکت کو تول تول کر استعمال کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ یہ آخرت کا عقیدہ جس دل کے اندر جتنی گہرائی کے ساتھ اترا ہوا ہوتا ہے اس کی زندگی یہاں اتنی ہی ویل مینج ہوتی ہے، اور یہ آخرت کا عقیدہ جس کے ذہن و دماغ سے رخصت ہوتا ہے اور جس کے دل کی گہرائی میں اس آخرت نے جگہ نہیں بنائی، وہ اپنی زندگی کی لگام کو خواہشات کے حوالے کر دیتا ہے، وہ شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، یہ
آخرت کا عقیدہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر آدمی کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, کبھی غور کریں کہ ایک آدمی غریب ہے, اسے اپنے جسم و جان کا رشتہ باقی رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. بیچارہ زیادہ کما نہیں پاتا, لوور کلاس سے تعلق رکھتا ہے. اب وہ مالداروں کو دیکھتا ہے کہ وہ روپیوں کی ریل پیل کے بیچ ہے, ان کے کتوں کو وہ کھانا نصیب ہوتا ہے جو میرے گھر میں میرے بچوں کو ٹیک فار ایگزامپل نصیب نہیں ہوتا. تو اب یہ چیز انسان کو ایک احساس محرومی کے اندر ڈھکیل دیتی ہے. وہ لگوتا گرنتھی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنی قسمت کو کبھی کبھی کوسنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں محروم القسمت اس دنیا کے اندر آیا. لیکن میرے بھائیوں, اگر کسی شخص کے اندر آخرت کا عقیدہ پایا جاتا ہے تو یہ آخرت کا عقیدہ اس کی دھارس کیسے بندھاتا ہے کہ یہ آخرت کا عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اور کیا عجیب ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے فقراء یعنی میری امت کے غریب لوگ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. ہائے, اب وہ غریب آدمی اپنی تمام تر محرومیوں کے باوجود ایک ریلیکسیشن کے احساس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اس کے دل کو قرار آ جاتا ہے. اس کے سارے غم یہ سن کر غلط ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آج چٹنی روٹی پر گزارا کر لو, پھٹے ہوئے کپڑے پر گزارا کر لو. میرا گزرنے والا ہر دن مجھے ایک ایسی زندگی سے قریب کر رہا ہے جس کا عیش کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. ایک ایسی زندگی آ رہی ہے, اینڈ لیس لائف. قرآن کریم کہتا ہے, اس بات پر بات ختم کرتے ہیں, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. عجیب و غریب بات قرآن کریم نے بیان کی ہے. وہ کہتا ہے کہ اہل جنت کو جب جب بھی کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا کھانے کے لیے. تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وہ پھل ان کو وہی نہیں دیا جائے گا بلکہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. یہ بڑی پتے کی بات ہے جو یہاں کہی گئی ہے. جیسے کہ سیب ہو گئے, ایپل ہو گیا, تو اب اس دنیا کے اندر ایپل کی کتنی ویرائٹی پائی جاتی ہے کہ فلسطین کا سیب ہو گیا, کشمیر کا ہو گیا, کیلیفورنیا کا ہو گیا, اور کسی افغان کا ہو گیا. جتنی ویرائٹیز اس دنیا کے اندر سیب کی پائی جاتی ہے 50 150 200 سے زیادہ تو نہیں ہوگی, اور ان کے ٹیسٹ میں بھی 19-20 سے زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق, کہ جب جب بھی وہاں کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا, جیسے ایپل دیا جائے گا, اس سے پہلے بھی ایپل دیا گیا ہوگا, جب دوسری مرتبہ دیا جائے گا تو اس کا رنگ تو وہی ہوگا جو پہلی مرتبہ دیے جانے والے سیب کا تھا. تو جنتی یہ کہے گا کہ یہ تو وہی ایپل ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا تھا. قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, وہ ان سے ملتا جلتا, ان کو اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. یعنی رنگ تو وہی ہوگا لیکن اس کے ٹیسٹ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. اور یہ 1-2 مرتبہ کی بات نہیں ہے. کلما رزقوا, جب جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ ہر بعد میں دیے جانے والے پھل کا مزہ پہلے دیے جانے والے پھل سے الگ پائیں گے. اب جنت کی زندگی کیسی ہے؟ 100 سال گزریں گے, 500 سال گزریں گے, 1000 سال گزریں گے, 1,00,000 سال گزریں گے, 10 لاکھ سال گزریں گے, 1 کروڑ سال گزریں گے, 10 کروڑ سال گزریں گے, گزرتے ہی چلے جائیں گے. لیکن وہ اینڈ لیس لائف کبھی ختم ہونے کا نام نہیں. تو اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو اگر وہاں روزانہ سیب دیا جا رہا ہے تو 1,00,000ویں مرتبہ جب اس کو سیب دیا جائے گا تو اس کا ٹیسٹ پہلے 99,999 مرتبہ جو سیب دیا گیا ہوگا اس سے الگ ہوگا.
کیا ٹھاٹ ہوں گے، کیا عیش ہوں گے، کیا انٹرٹینمنٹ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ پورا تصور جب انسان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے تو آدمی اپنی غربت کو بھول جاتا ہے، اپنی بے سر و سامانی کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ چٹنی روٹی پر گزارا تو کر لوں گا، لیکن حرام لقمہ اپنے حلق کے نیچے اتار کر اپنے جسم کو جہنم کا حصہ نہیں بناؤں گا. یہ دھارت بنا. اسی لیے خودکشی کرنے والوں میں مسلمانوں کی سنکھیا کم ہے. اسی لیے کم ہے کہ ان کے پاس آخرت کا عقیدہ ہے، اور دوسری قوموں کے پاس موت کے بعد کی زندگی کا وہ کلیئر ویژن نہیں ہے. اس لیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو محرومی کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوں، میرا مستقبل اندھیرے کے اندر ہے، میرا فیوچر ایک ڈارکنیس کے اندر ہے. یہ چیز اس کو ہتوتساہت کر دیتی ہے اور آدمی سوسائڈ کے حوالے ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اس عقیدے آخرت کے امپیکٹ اس کا اثر اس دنیاوی زندگی کے اوپر کیا پڑتا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی مجلس کے اندر مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقیدے آخرت کا احساس اور اس کا شعور عطا فرمائے، اور اسی تصور کے سائے میں ہم سب کو زندگی گزارنا نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت